ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغیبة اشد من الزنا صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جو میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت غیبت کے متعلق ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ غیبت ایک ایسا سنگین، ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ جو شخص غیبت کسی مسلمان بھائی کی کرتا ہے، اس کی نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، کوئی چیز بھی پیچھے نہیں چھوڑتی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ حالانکہ زنا تو بہت کبیرہ گناہ ہے، لیکن غیبت کا گناہ زنا سے بھی بدتر اس کو درجہ دیا گیا ہے۔ آج ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان بھائی کے پیٹھ کے پیچھے غیبت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس غیبت کرنے والوں کو کیا وعید سنائی ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے کے متعلق کیا فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرے گا، گویا کہ اس نے اپنی سکی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا ہے۔ کون پسند کرتا ہے اپنی سکی ماں کے ساتھ زنا کرنا؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید سنائی ہے۔ آج ہر مسلمان، ہر شخص دنیا کا 100% ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف غیبت کر رہا ہوتا ہے، بہتان لگا رہا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اعلم ورسولہ، اللہ یا اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت اس کو کہتے ہیں کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے جو برائی بیان کرے گا، اگرچہ وہ بات یا برائی اس کے اندر موجود بھی ہے تو یہ غیبت ہے، اور اس کو بری لگی اور اس کو تکلیف پہنچی ہے، اور مسلمان کو تکلیف دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان کے پیٹھ کے پیچھے کوئی برائی بیان کرے اور وہ برائی اس شخص کے اندر نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، اور بہتان غیبت سے بھی کبیرہ گناہ ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کن چیزوں سے منع فرمایا اور اس کی وعید کتنی سخت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا اپنا بھائی کا مردہ گوشت کھاتا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی بھائی اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، یہ بات تو کوئی نہیں پسند کرے گا۔ تو فرمایا پھر تم میں سے کوئی شخص کسی کے خلاف غیبت نہ کرے، اور اگر تم غیبت سے بچنا چاہتے ہو تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتاتا ہوں کہ غیبت سے بچنا ہے تو اپنی زبان کو بند کرو، خاموش ہو جاؤ۔ من صمت نجات، خاموشی میں ہی نجات ہے۔ جب اپنی زبان کو لا یعنی باتوں سے روک دو گے تو اللہ تمہیں ہر صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچا دے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف غیبت کرتا اور آپ کو پتہ چلتا تو آپ اس غیبت کرنے والوں کو اپنی طرف سے ایک اشرفیوں کی تھیلی انعام میں دے دیتے۔ تو مرید کہتے کہ حضرت اس نے تو آپ کے خلاف غیبت کی ہے، تو آپ اس کو اپنی طرف سے یہ انعام بھی دے رہے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوا کرتا ہے۔ اس نے غیبت کر کے اپنی ساری نیکیاں مجھے دے دی ہیں، میں نے احسان اٹھاتے ہوئے میں نے اشرفیاں اس کو دے دی ہیں، کیونکہ اس نے ساری نیکیاں مجھے دے دی۔ تو میرے بھائیوں، جو شخص اپنی زبان کو لا یعنی باتوں سے روکے گا تو اللہ رب العزت اسے ہی اپنا محبوب بندہ بنائیں گے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی کہلائے گا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت اس غلط اور مہلک غیبت یا بہتان والی بیماری سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور ہر صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔